ہم الگ الگ اتریں گے۔ میں نے دلہے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دھکم بیل کرتا پچھلے دروازے کی طرف سے نیچے اترا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک اڈھیر عمر سیخ کو گولی ماری۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ क्षमा करना महाराज، میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال پھیلائے میں شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلہے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہی سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو دور، ایک طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ایک سگریٹ کی ڈبیا خریدی اور وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے پر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرالنگ چلنے کے بعد جب دلہے نے اس بات کا یقین ہو گیا ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت بہت ہی کم تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال انکل جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوابی سے وہی عمل دہرایا جس کی اس نے شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا۔ لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا۔ ہم کافی عرصہ پہلی مرتبہ ملے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے کہا۔ ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں اور دوسرے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کے گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹل میں جانے کا ارادے سے کم ہی کر لیا کرتے تھے، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پردیم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے۔ ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ تر متنوع بھی نہیں ہوتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم آلو مٹر کا آرڈر دیا اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلو تام چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا، میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کا بروکار لائے رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے۔ دلہے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں، ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب کے متعلق آگاہی دی اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گو کہ ان باتوں کا مجھے پہلے ہی علم تھا، لیکن پھر بھی میں نے بڑی غور کے ساتھ ان کی باتوں کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا، میں باہر نکل آیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا، نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر تھی۔ اب میں تھا اور خدا کی ذات۔ میرا عزم تھا اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر جانے ہی کو ترجیح دی۔
سائیکل رکشہ سے میں نے اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا۔ یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بسیں جاتی تھی، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ ابو ہر سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی۔ میرا خیال تھا اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی، مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ ہوشیار چلاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال کی تھی اور شکل سے عقل سے اور کوارا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل دی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موگے، اس نے میرے بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یار جانا تو مجھے بھی وہیں ہے، میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ کیا تم وہاں کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ اس نے بھی ابھی تک میری طرف دیکھنے زحمت گوارا نہ کی۔ پھر نہ جانے اسے اس بات کا کیسے احساس ہوا کہ عورت کا خاوند نہ صرف اس کے ساتھ موجود ہے بلکہ ٹک ٹکی باندھے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ریگل سینما، میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے دانست میں اس کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا ہی لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ دھنیہ واد، شکریہ، میں نے کہا۔ موگا پہنچتے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اسی اثناء میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ چھابڑی فروشوں سے خریدتا اور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا۔ شام کو ہم موگے پہنچ گئے۔ اب اس سے جان چھڑوانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر لیا تھا۔ اچھا سردار جی، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کل آپ 12 بجے والے شو پر مجھے ریگل سینما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے۔ گوئل یاروں کا یار ہے، ایک دفعہ تمہارا تعارف کرا دوں گا، ساری زندگی تمہیں موگے میں سینما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ست سری اکال انکل کہہ کر پھرتی سے لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ مسلسل سفر کرنے سے تھکا دینے والی آنکھوں میں جلن، ساتھ ساتھ سر درد میں بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خواہ مخواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے ہی تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنے شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا، مجھے بعد میں علم ہوا۔ وہ پولیس کا خاصا اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے، اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بات بھی عجیب تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال نما کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شو کیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک شخص تھی داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شوکیس پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، شوکیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا۔ اس کے ایک کونے میں اردو اخبار ہندو سماچار رکھا ہوا تھا۔
مشرقی پنجاب میں اڈھیر عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے تھے، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جلندھر سے آئلی مکان نمبر 34 میں رٹایا ایڈریس رجسٹرڈ پر لکھوا دیا، یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد رجسٹرڈ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھائی کیا کریں گے، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے سیم پیڈل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی کا مکمل اعلان کیا۔ اوئے مٹولے جا سردار جی کو اوپر، میں نے ایک عجیب و غریب واضح قطع کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا کچھ نہ پوچھیے، جسے تو کمرہ کہنا کمرے کی توہین ہے، اور ساری باتیں ایک طرف۔ دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلطی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کیں اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری وقت آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی۔ حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک چھت اوپر کی طرف جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دے دیا اور اوپر آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اچانک ٹھٹک سا رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہندو سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی تھی یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہو۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھایا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں نے تو اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھٹی حس نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی دی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے ہی میں تھرا کر رہ گیا، کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان بھی نہ آ سکے۔ دوسرے علم ہے، میں نے آنے جانے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو، یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ بیرا چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس سے ہاتھ سے چائے کی تھالی تھام لی۔ یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے کے لیے آگے جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کن-پٹی پر اور گھٹنا اس کے نازک جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور بدبودار کمبل، اس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا،
اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے بغیر آواز کیے ہوٹل کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال نما کمرہ تھا جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کو باہر پوریاں تلی جا رہی تھی اور شاید سارا موقع وہیں سے پوریاں خرید کر کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا، لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار جپٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے ہوئے دیکھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو، میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج۔ نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل برامن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے، خاصی قیمتی گرم چادر اوڑھے، گلے میں جنیوا ڈالے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالا، اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا، سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں، اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے اوم کہتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جس میں استراحت فرمانے کے لیے میں اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچتے ہی پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبانیں زد خاص و عام تھے۔ پاکستانی گھس بیٹھے ہیں، کمانڈو کی موقع کی موجودگی میں کئی بھارتیوں کے چہرے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص سہما خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ ابھی جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ کس سے واسطہ پڑا؟ میں دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موقع سے میں لدھیانہ جانے والی بس سوار ہو گیا۔ لدھیانہ تک اسی بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کی بجائے ماڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اتر گیا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل ہی طے کیا گیا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا۔ راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا رہا تھا جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے، جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ وہ رات میں نے ہوٹل کی بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جگہ تھی ایک آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی۔ اگر متعلقہ پنڈت جو یہاں کا انچارج ہے آپ نے رام کر لیا تو بھلے دام آخری تک یہاں قیام کیجیے۔ لدھیانہ کے شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام جی میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام کہاں جائیں گے؟ اس نے سوال اور جواب ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے ایک نظر بھرپور میرا جائزہ لیا اور اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام سی جرسی نے لے لی تھی۔ معمولی سارا مفلر کانوں کے گرد لپٹا ہوا تھا، لیکن اب بھی میں اچھا بھلا برامن نظر آ رہا تھا۔ مہاراج جی جگہ تو نہیں ہے،
دراصل ماما وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں میں کافی لوگ آ رہے ہیں۔ البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر تم فکر نہ کرو، میں بیچاری کی خدمت کر دوں گا۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کیا۔ میں تو خود چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کرے، اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو ایک کپڑے کے تھیلے میں اور اس میں ضروریاتی زندگی کی کچھ چیزوں میں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔